والدین بچے کو یہ نہیں بتاتے کہ کیا دیکھنا ہے، بلکہ یہ سکھاتے ہیں کہ کیسے دیکھنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو یا ابتی کہہ کے پکارتے ہیں۔ یہ صرف ان کی زبان کا لفظ نہیں تھا، بلکہ یہ ان کی پوری سوچ کی عکاسی کرتا تھا کہ وہ اپنے باپ کو کتنی عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ کی سختی میرے اخلاق کو تبدیل نہیں کرے گی۔ ایک مثالی بیٹا برائی سے نفرت کرتا ہے، والدین سے نہیں۔ ادب کے نام پر حق پر تالے نہ لگائے جائیں اور حق کے نام پر اخلاق نہ چھوڑا جائے۔ اصل کامیابی وراثت میں ملا ورلڈ ویو لے کر چلنا نہیں ہے، بلکہ حق کو پہچان کر اس کو اپنانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم زدنا علما، اللہم انا اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا وقلبا خاشعا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ السلام تو علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماں دینک کے سلسلے کا آج ہمارا 7واں لیکچر ہے، اور آج کے لیکچر کا جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، وہ ہے وراثت۔ تو تصور کریں کہ ایک کمہار مٹی کے لوندھے کو چاک پر رکھتا ہے اور چاک گھما کر مٹی کو ایک شکل دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنی انگلیوں اور انگوٹھے کو خاص حرکت اور دباؤ کے ساتھ برتن بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور بالآخر ایک باریک اور خوبصورت خاص شکل والا برتن بن کر تیار ہو جاتا ہے۔ والدین بھی کمہار ہی کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ بچے کو صرف نصیحتیں نہیں کرتے، بلکہ کچی مٹی کی طرح ایک خاص شکل میں تراشتے ہیں، اس کا ایک خاص نظریہ بناتے ہیں، جس کو ہم ورلڈ ویو کہتے ہیں۔ ویسے ہمارا پہلا لیسن بھی ورلڈ ویو کے متعلق تھا، لیکن اس کو کچھ مزید ایکسپلور کریں گے آج۔ ہم نے وہاں پہ دیکھا تھا کہ ورلڈ ویو وہ اینک ہے جسے پہن کر انسان اس کائنات، اپنی ذات اور اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے۔ یہ معلومات اکٹھی کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان معلومات کو پرکھنے کا ایک پیمانہ ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ذہن صاف شفاف سلیٹ کی طرح ہوتا ہے۔ والدین اس سلیٹ پر پہلا نقش ابھارتے ہیں۔ اگر والدین بچے کو یہ دکھائیں کہ یہ دنیا ایک مادی کھیل ہے، زیادہ سے زیادہ سامان زندگی جمع کرنا ہی انسان کا مقصد ہے، تو بچے کا ورلڈ ویو مادہ پرستی یا مٹیریلزم ہوگا، اور یہی اس کے لیے کامیابی کا معیار ہوگا۔ اور دوسری طرف اگر کسی اور گھر میں والدین بچے کے ذہن میں یہ نقش بٹھاتے ہیں کہ ہمارا تعلق اس مٹی سے زیادہ یا اس مادے سے زیادہ مادہ تخلیق کرنے والے کے ساتھ ہے، اور ہم یہاں اتفاقاً نہیں آ گئے بلکہ ایک خاص مقصد کے تحت بھیجے گئے ہیں، اور مٹیریل کم بھی ہو، ایون نہ بھی ہو، پھر بھی تم ایک کامیاب انسان ہو سکتے ہو، تو اب بچے کو ایک اور طرح کی اینک لگے گی، جس سے وہ دنیا کو اور اپنے آپ کو اس میں پلیس کر کے دیکھے گا۔ ایک مثال سے اس کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں۔ دو بچے ایک ہی باغ میں جاتے ہیں۔ مادی ورلڈ ویو والا بچہ پھول دیکھ کر سوچے گا کتنا خوبصورت ہے، چلو توڑ لیتا ہوں۔ اور دوسرا بچہ جس کا ورلڈ ویو مادی نہیں ہے، وہ پھول کی خوبصورتی دیکھ کر سوچے گا کہ میرے رب نے اسے کتنا خوبصورت بنایا ہے، اور یہ باغ کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا ہے۔ اس مثال کو اپنے بچوں میں عام طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ والدین بچے کو یہ نہیں بتاتے کہ کیا دیکھنا ہے، بلکہ وہ سمجھاتے ہیں کہ کیسے دیکھنا ہے، کسی بھی چیز کو کیسے دیکھنا ہے، کس اینک سے دیکھنا ہے، وہی والی بات آ جائے گی۔ تو اس کیسے کو ہی اصل میں ورلڈ ویو کہا جاتا ہے۔ تو کئی ہزار سال پہلے قدیم عراق کے ایک شہر ار میں ایک بچہ مٹی کے بتوں کے درمیان پیدا ہوا، جن کو معبود بنا کر پوجا جاتا تھا۔ وہ اس ماحول میں پلا بڑھا، لیکن اس کے باپ نے اسے جو دنیا دکھائی تھی، اس بچے نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ سوال کرتا تھا، یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، میں کون ہوں، میں کیسے بن گیا ہوں، میں کیوں بنا ہوں، یہ آسمان اور زمین، سورج، چاند، تارے، کیا یہ خود بخود بن گئے ہیں، یہ رات دن ایک خاص ترتیب کے ساتھ کیسے بدل رہے ہیں، کیا یہ سب کچھ ہمیشہ ہی چلتا رہے گا یا کبھی کسی وقت ختم بھی ہوگا؟ اور وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو والدین کا کردار، جیسے پہلے بات ہوئی کہ بچے کا ورلڈ ویو سیٹ کرنے میں بہت اہم ہے، مگر ورلڈ ویو بنانے میں مزید دو فیکٹرز بھی شامل ہیں۔ ایک فیکٹر تو میں نے آپ کو بتا دیا، پہلا فیکٹر کون سا ہے؟ والدین
इसको हम वरासत भी कह सकते हैं, इसको हम घर का माहौल भी कह सकते हैं। यानी बच्चे के करीबी रिश्ते नाते और जिस माहौल में वो आंख खोलता है, तो वो एक अहम किरदार अदा करते हैं उसका वर्ल्ड व्यू बनाने में। दूसरा जो फैक्टर है वो भी बहुत अहम है, और वो है मुशाहिदा या अकल। यानी इंसान का एक अंदरूनी, यूं आप कह लीजिए कि रहनुमाई हासिल करने का एक अंदरूनी प्रोसेस होता है या एक अंदरूनी अमल होता है, जहाँ पे वो चीज़ों का मुशाहिदा करके एक खास नतीजे तक पहुंचता है। और तीसरा इसमें फैक्टर शामिल है हदायत, जिसको हम गाइडेंस या वही भी कह सकते हैं। ये गाइडेंस का या हदायत का या इल्म का यूं कह लीजिए कि बैरूनी प्रोसेस होता है, बैरूनी अमल होता है, इसका अमल दखल बाहर से होता है। तो अक्सरियत का जो वर्ल्ड व्यू होता है ना, वो पहले फैक्टर पे बन जाता है। और इसकी एक कॉमन मिसाल ये है कि 90% दादे दादियाँ, चाचे चाचियाँ, फूफे फूफियाँ बुरे होते हैं, साजिशी होते हैं, माँ के दुश्मन होते हैं। और 90% नाना नानी, खालाए, मामू मामियाँ बहुत अच्छे लोग होते हैं। और सारी जिंदगी बच्चा इसी ऐनक से रिश्ते देखता है। एनीवे, तो जो दो फैक्टर्स जो 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 हमने पढ़े, सेकंड और थर्ड, वो भी बहुत अहम है। ये होते हैं जो जो सेकंड फैक्टर तक पहुंचते हैं ना, वो अल्लाह के कुछ खास बंदे होते हैं जो दूसरे मरहले तक पहुंचते हैं। और कैसे कि खुद मुशाहिदा करके नतीजा बरामद करना। और अगर इनका मुशाहिदा, जब मुशाहिदा वो करते हैं और जो नतीजा वो निकालते हैं, वो वालिदैन, रवाज या वरासत से टकरा जाए, तो ये सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था, अब्बा जान आप इन बुतों को क्यों पूजते हैं जो ना आपको कोई फायदा दे सकते हैं ना नुकसान। ये वो लोग होते हैं जिनको कुरान उलुल अलबाब कहता है। सूरत आल इमरान के जो आखिरी रकू है उसमें 190 नंबर आयत है। वहां पे अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लिआयातिल लिउलिल अलबाब, कि बेशक जमीनों और आसमानों की पैदाइश में या तख्लीक में और रात और दिन के इख्तलाफ में, यानी एक दूसरे के पीछे आने में, निशानियां हैं। किन के लिए? सबके लिए नहीं, उलुल अलबाब के लिए, जो इसके ऊपर गौर करते हैं। क्योंकि देखने को तो हम भी देख रहे होते हैं कि बहुत सारी चीजें हमारे आसपास, बहुत सारे प्रोसेसेस हमारे आसपास दुनिया में चल रहे होते हैं, लेकिन गौर कौन करता है? ये कम लोग होते हैं। तो जैसे पहले बात हुई कि ये कम लोग होते हैं, और फिर अगर इन पर तीसरा फैक्टर भी शामिल हो जाए, जो कि है बाहर का फैक्टर, ये तो अंदरूनी एक प्रोसेस चला है ना उसके अंदर, जो बाहर का फैक्टर है, जिसको हम वही कह सकते हैं या डिवाइन गाइडेंस कह सकते हैं, तो ये इसको ऐसे कैच करते हैं जैसे पेट्रोल आग पकड़ लेता है। और नतीजा क्या होता है फिर इस तीसरे फैक्टर के मिलने से, जिसको कुरान कहता है नूरुन अला नूर। ये आपने कुरान में पढ़ा होगा, सूरह नूर में ये एक्सप्रेशन मौजूद है कि एक नूर तो पहले से मौजूद ही था जो कि ऑब्जर्वेशन से पॉलिश हो गया, और उसके ऊपर एक और नूर शामिल हो गया जो कि हदायत का रास्ता था। तो दोनों नूर जब आपस में मिले तो रास्ता साफ वाज़ेह हो गया और मकसद भी नजर आने लग पड़ा। तो ये सारी तमहीद मैंने क्यों बांधी है? क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम उलुल अलबाब हैं। वही आने पर फिर ये है कि अल्लाह ताला के पैगंबर भी हैं, लेकिन लेकिन वो एक बेटे भी तो हैं। तो आज असल में हम ये देखेंगे कि वो किस तरह के बेटे हैं। हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक मिसाली बेटे के तौर पर देखने वाले हैं आज। ये हमारा आज का उन्वान है। तो एक बात पहले से नोट कर लीजिए कि उनके अंदर दो मुतजाद या दो ऑपोजिट चार्जेस एक वक्त में मौजूद है, या टेंडेंसीज कह लीजिए या सिफात कह लीजिए। एक है फिक्री बेदारी, कि जो उनका वर्ल्ड व्यू डेवलप अब हो चुका है, और वो क्या है? वो अपने बाप से अलग है, वो कौम से बिल्कुल, यानी बाप से अलग सोच रखते हैं, कौम से अलग सोच रखते हैं, उनकी अपनी एक सोच है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। दूसरा है अदब मुरवत, यानी बाप के साथ बेहद मोहब्बत, अदब और एहतराम। और बाप कौन है? आजर, जो कि मुशरिक है। तो ये दोनों सिफात एक नौजवान में आमतौर पर शाजो नादर ही जमा होती हैं बैक वक्त। आमतौर पर एक जो है ना वो दूसरे पर हावी हो जाती है। अगर तो बच्चे में फिक्री बेदारी आ गई है, तो बेटे और बाप में ताल्लुकात खराब हो जाते हैं, और बाप बेटे के रिश्ते में दरार आ जाती है। और दूसरी तरफ अगर मोहब्बत और एहतराम बहुत ज्यादा है, तो विरासत तो हजरत इब्राहिम। बाप की बुराइयों पर भी इसका साथ, जो औलाद जो है ना वो साथ देना शुरू कर देती है, माँ बाप की बुराइयों में भी उनका साथ। तो दोनों ही क्या हैं? एक्सट्रीम्स हैं। मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दोनों को एक दूसरे पर हावी नहीं होने दिया। मैं एक सेकेंड ना, किसी का माइक ऑन हो गया है। जी। तो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि दो सिफात हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंदर। एक तो उनका जो करेक्ट वर्ल्ड व्यू है, उसकी वजह से उनकी सोच अब
باقی یعنی اپنے گھر سے بھی اور اپنے معاشرے سے بھی الگ ہو چکی ہے، اور ان کے اندر کون سی سوچ آ گئی ہے، وہ توحید والا ورلڈ ویو آ چکا ہے۔ لیکن وہ ایک مشرک گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اور کیا ہے کہ ان کا باپ ایک مشرک ہے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے طور پر اپنا رول کیسے نبھاتے ہیں؟ تو اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ وہ مثالی بیٹا ابراہیم علیہ السلام ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنا ہمیں کیا اس میں سے لیسنز مل رہے ہوتے ہیں۔ تو مثالی بیٹا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نہیں ہے جو عقل کی کھڑکی بند کر کے والدین کے پیچھے چلے، بلکہ وہ ہے جو حق پر سوال اٹھائے۔ مثلا ایک بیٹے نے باپ کو رشوت لیتے ہوئے دیکھ لیا ہے دفتر میں، اور پوچھا ابا جان کیا رشوت لینا صحیح ہے؟ اور باپ آگے سے جواب دے کہ صحیح تو نہیں ہے، مگر اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اور بیٹا جواب دے کہ کیا یہ دلیل اللہ کے ہاں چل جائے گی؟ تو اس نے بدتمیزی نہیں کی، مگر تمیز اور ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے احساس بھی دلا دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایک مثالی بیٹے کے طور پر جو ہے وہ قرآن میں ہمیں کہاں نظر آتے ہیں؟ سورہ مریم کی آیات ہیں 42 سے 45 تک، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد آزر سے ایک گفتگو ہے۔ کہنے کو تو ہم آرام سے گزر جاتے ہیں یہ ڈائلاگز یا یوں کہیں کہ یہ آیات کو پڑھ کے، لیکن آج ہم تھوڑا سا ان کی ڈیپتھ میں جا کے کچھ اسباق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آیت نمبر میں نے آپ کو بتایا 42 سے 45، اور اگلی آیات کو بھی کو ہم مطالعہ کریں گے، لیکن یہ سورہ مریم میں سے ہے۔ آیت نمبر 42 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اے میرے پیارے ابا جان، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، اور نہ آپ کے کام آ سکتی ہیں۔ آیت نمبر 43، یا ابتی انی جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، تو آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ آیت نمبر 44، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے میرے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، بے شک شیطان رحمان کا دشمن ہے یا نافرمان ہے۔ اور آیت نمبر 45، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب نہ پہنچ جائے اور آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں۔ تو آپ دیکھیے کہ ان ساری آیات میں ایک چیز آپ کو کامن نظر آ رہی ہے، یا ابتی یا ابتی یا ابتی یا ابتی۔ تو ایک مثالی بیٹے نے سب سے پہلے اپنے باپ کو جس انداز سے مخاطب کیا ہے وہ کیا ہے؟ یا ابتی۔ دیکھیں اس کا ترجمہ تو یہی لکھا جاتا ہے جیسے میں آپ کو سامنے بھی لکھا ہوا ہے کہ اے میرے ابا جان، ٹھیک ہے، لیکن عربی میں اگر یہ لکھا ہو نا کہ یا ابی، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اے میرے ابا جان۔ یہاں پہ یہ جو یا ابتی ہے نا، یہ ایک ریئر ایکسپریشن ہے عربی کے اندر۔ اس میں جو ایکسٹرا تا ہے، دیکھیں یا ابی عام ہے، یا ابتی خاص ہے، اس میں جو ایکسٹرا تا ہے نا، وہ وہ کیا معنی کس طرح سے معنی میں اضافہ کرتی ہے کہ معنی میں انتہائی محبت، احترام، شفقت کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا یا ابتی کا؟ یعنی اے میرے بہت پیارے قابل احترام ابا جان، یہ کہہ کر مخاطب کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو۔ اور اگر بیٹا اتنی محبت اور خلوص سے باپ کو مخاطب کرے تو باپ کا دل ویسے ہی محبت سے پگھل جاتا ہے، اور پھر محبت سے اگر مخاطب کیا جائے تو اگلا بات توجہ سے سنتا بھی ہے۔ تو ایک مثالی بیٹے کا انداز کیا ہونا چاہیے اپنے باپ سے بات کرنے کا، یہ ہمیں ملت ابراہیم سے معلوم ہوا۔ اچھا، یہ باپ سے محبت ہی کا تقاضا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو عقل اور شعور استعمال کرنے کی دعوت دی۔ کیا بات کی ہے؟ اے میرے پیارے ابا جان، آپ کیوں ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتی ہے؟ یہی بات کی ہے نا انہوں نے۔ ہم اس آیت کو دیکھ رہے ہیں ابھی ہم۔ تو سب سے پہلے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ان کے عقل و شعور کو یعنی باپ کو بھی انوائٹ کیا کہ تم بھی اپنا عقل اور شعور استعمال کرو، اور ایک مدلل بات کی کہ یہ بت آپ کو بھلا کیا دے سکتے ہیں۔ بیٹے کی باپ سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ باپ کی آخرت کے بارے میں بھی سوچے۔ تو باپ کیونکہ بزنس مین ہے نا، آزر جو ہے وہ بہت بڑا کاروباری انسان ہے، بتوں کا کاروبار کرتا ہے وہ۔ تو باپ اگر بزنس مین ہے تو یہ جو دو ٹرمز انہوں نے استعمال کیے نا، نفع اور نقصان، یہ
اس کے لیے، ایک بزنس مین کے لیے یہ دو ٹرمز بڑی اہم ہوتی ہیں، اور وہ زندگی کے معاملات کو اسی نظر سے دیکھتا ہے۔ اگر آپ کا کسی بزنس مین یا کسی دکاندار سے کبھی واسطہ پڑا ہو تو وہ جمع تفریق بہت کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے انٹرسٹ کو، یا یوں کہیں کہ ان کی پسندیدہ ڈومین کو ٹچ کیا ہے، کہ اگر فائدہ نقصان کی ٹرمز میں سوچیں گے تو شاید آپ درست نتیجہ نکال سکیں۔ اور یہ بھی کہا کہ یہ آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے، یعنی بت، کیونکہ ایک تاجر جب کوئی ڈیل کرتا ہے تو اس کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے کاروبار کو مستقبل کی انویسٹمنٹ دے گا یا نہیں دے گا۔ تو پہلا لیسن ہمیں کیا ملتا ہے یہاں پہ، کہ باہمی دلچسپی کے امور پر بات کر کے بھی، یا جو جو جس کو مخاطب کیا گیا ہے اس کی دلچسپی کے امور پر بات کر کے بھی مخاطب کی اٹینشن حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا لیسن کیا نکلا، کہ ایک مثالی بیٹا اصل بات کرنے سے پہلے ایک گراؤنڈ تیار کر رہا ہے، ایک زمین تیار کر رہا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کے لیے گراؤنڈ تیار کیا ہے، کہ ابا جان، اگر آپ نے اپنی آخرت کا ہی پروفٹ لاس نہ دیکھا تو پھر آپ کامیاب بزنس مین تو نہ ہوئے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 43 پر، اور اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ یا ابتی، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، تو آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ بات ابھی بھی کہاں سے شروع کی ہے؟ یا ابتی، وہی محبت اور احترام، اور بتا رہے ہیں کہ اصل اسٹریٹجی ابا جان میرے پاس ہے کامیابی کی، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو وہ عمل میں لانی ہوگی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ ابا جان آپ جاہل ہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں، جیسے ہم آج کل اپنے والدین کو کہتے ہیں نا کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ نئے زمانے کی باتیں ہیں۔ لیکن کیا کہا کہ میرے پاس وہ علم آیا ہے جو ابھی آپ کے پاس نہیں آیا۔ تو یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ علم عمر کا محتاج نہیں ہوتا۔ خیر، ابراہیم علیہ السلام نے کوئی اپنی سپیریورٹی نہیں دکھائی، نہیں جتلائی اپنے ابا جان کے سامنے، باپ کو شرمندہ نہیں کیا، اس کی ایگو پر اٹیک نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام وے فارورڈ بتا رہے ہیں اس کو۔ اور یہ سن کر ایک باپ سوچ میں عام طور پہ پڑ سکتا ہے کہ میرا بیٹا صرف مجھے پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا بلکہ حل بھی تو تجویز کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ تو بڑا سیانا ہو گیا ہے، میں اس کو بچہ سمجھ رہا تھا۔ یعنی ایک نفسیاتی اثر ہوگا تو باپ مزید توجہ سے بات سنے گا۔ تو کیا لیسن دیتی ہے یہاں پہ ملت ابراہیم ایک مثالی بیٹے کا، کہ صرف غلطی ہے اگر والدین میں، تو صرف غلطی نہیں بتانی، آگے کا راستہ بھی دکھانا ہے کہ کیسے کور کرنی ہے اس غلطی کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے۔ یعنی حکمت سے بات کرنی ہے، انسلٹ نہیں کرنی، خیر خواہی کا احساس دلانا ہے، نپے تلے الفاظ کے انتخاب کے ساتھ، اور ساتھ ایک اور چیز نہیں بھولنی، محبت اور احترام۔ یا ابتی، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 44، آگے اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ یا ابتی، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، بے شک شیطان رحمان کا دشمن ہے۔ تو یہاں پر اصل میں ابراہیم علیہ السلام نے گفتگو کو اگلے لیول پر لے جاتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کا عبادت کا سورس غلط ہے۔ یہ اصل نقطہ ہے جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں، مگر ہم کیا چیک کر رہے ہیں یہاں پہ؟ کہنے کا انداز۔ یہ نہیں کہ آپ پتھروں کو پوج رہے ہیں اور یہ شرک ہے اور آپ مشرک ہیں، بلکہ یہ بتایا ہے کہ ہر غلط عبادت کے پیچھے اصل انفلوئنس شیطان کا ہوتا ہے۔ یعنی مسئلہ ڈائریکشن گم ہونے کا ہے آپ کا، صرف بت نہیں ہے آپ کا مسئلہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی نیت پر حملہ نہیں کیا، بلکہ روٹ کاز بتائی کہ گویا آپ برے انسان نہیں ہیں ابا جان، مگر شیطان نے آپ کو ورگلا لیا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہ لفظ اللہ استعمال نہیں کیا، رحمان یعنی اللہ کی صفت کو لے کر آئے ہیں یہاں پہ۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ گویا وہ بتا رہے ہیں کہ میں جس راستے کی دعوت آپ کو دے رہا ہوں وہ تو اس ہستی کا راستہ ہے جو ہر دم سمندر کی طغیانی کی طرح رحم کرتی ہے اور رحم کرنے کو تیار ہے، اور یہ اسی کی مہربانی ہے کہ آزر ربی ایک اچھی دنیاوی زندگی جی رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو اللہ کی رحمانیت کا ذکر کر کے اس کے دل میں اللہ کی محبت جگانے کی کوشش کی ہے، کہ اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، کوئی بھی پلٹ کے داخل ہونا چاہے، غلطیاں کر کے بھی پلٹ کے داخل ہونا چاہے تو اس کا دروازہ کھلا ہے، وہ انسان کا استقبال کرتا ہے۔ شیطان اور رحمان کا کمپیریزن یا تقابل دے کر بھی کنونس کیا کہ ایک دشمن کا راستہ ہے اور ایک رحمان کا راستہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو نہیں بلکہ شیطان کو دشمن کہا۔ تو یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ ایک مثالی بیٹا باپ کو صرف کنفرنٹ نہیں کرتا بلکہ خطرے سے بھی آگاہ کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ برے ہیں، بلکہ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں کچھ خوف ہے، تو آپ خوف کا بھی احساس کیجیے۔ اور ایک تاجر کو جب ایک خوف کا احساس دلایا جائے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس چیز کو غور سے سنتا ہے، کنسیڈر کرتا ہے اس بات کو۔ تو وہ یعنی باپ کے
جو ابراہیم علیہ السلام ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ باپ برہم بھی ہو سکتا ہے آگے سے، تو جو مثالی بیٹا ہے وہ باپ کے برہم ہونے کے ڈر سے حق نہیں چھپاتا۔ عام طور پہ یہی ہوتا ہے نا کہ ابو ناراض ہو جائیں گے ہم یہ بات نہیں کہتے، عام طور پہ یہی ہوتا ہے، لیکن ایک مثالی بیٹا وہ اس ڈر سے کہ وہ ناراض ہو جائے گا حق نہیں چھپا رہا۔ پھر یہ ہے کہ ایک مثالی بیٹا غلطی کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے مگر شخصیت پر حملہ نہیں کرتا۔ باپ غلط ہے مگر لہجہ پھر بھی احترام اور محبت بھرا ہے۔ اور ایک مثالی بیٹا اپنے باپ کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا کیونکہ وہ شیطان کے کردار سے واقف ہے۔ اور پھر ایک اور سبق کیا کہ ایک مثالی بیٹا اپنے والدین کو اللہ سے جوڑتا ہے، اس کی رحمت یاد کروا کر کہ پلٹنے کا راستہ ہمیشہ سے اوپن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ سکتے ہیں، وہ اتنا رحیم ہے کہ انسان کو معاف کر سکتا ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 45، اور اس کا کیا ترجمہ ہے؟ یا ابتی، مجھے ڈر ہے کہیں آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب نہ پہنچ جائے اور آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں۔ تو گفتگو جو ہے نا وہ آپ دیکھیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ ایک ترتیب میں آگے چل رہی ہے، اور اب فائنلی ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو بتا رہے ہیں کہ گویا ابا جان یہ صرف ایک انٹلیکچوئل غلطی نہیں ہے، اس راستے کا ایک خطرناک انجام ہے اور وہ ہے عذاب اور شیطان کا ساتھی ہونا۔ گویا بات اب بتوں کی بے بسی، غلط ڈائریکشن اور شیطان کے انفلوئنس سے آگے بڑھ کر کانسیکوینسز یا رزلٹ تک پہنچ گئی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام صرف عذاب سے نہیں ڈرا رہے بلکہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس راستے کا آخری نتیجہ کیا ہے، اور وہ ہے کہ شیطان کے ساتھی بن جانا۔ گویا انہوں نے اپنے والد کو یاد کروایا ہے کہ دنیا میں کوئی انسان بھی نیوٹرل نہیں رہ سکتا، یا وہ رحمان کے راستے پر ہوتا ہے یا وہ شیطان کے راستے پر ہوتا ہے۔ اور یہ جو بتوں کی عبادت ہے نا، یہ صرف ایک ریچول نہیں ہے بلکہ یہ انسان کو شیطان کے کیمپ میں لے جانے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ لیکن اس بات کو ابراہیم علیہ السلام نے کس انداز میں کہا ہے وہ بھی ہم نوٹ کریں گے۔ تو یہ نہیں کہا کہ آپ پر عذاب آئے گا، آپ جہنمی ہیں، تباہ ہونے والے ہیں، بلکہ کہتے ہیں انی اخوف، میں ڈرتا ہوں، مجھے ڈر ہے، یعنی اپنی فکر بیان کی ہے، فیصلہ نہیں سنایا، اپنا خلوص اور اپنی محبت کا یقین دلایا ہے۔ اور پھر کہا کہ عذاب، یہاں پہ آیت میں دیکھیے، عذاب من الرحمانی، رحمان کی طرف سے عذاب ہوگا، تو یہ بھی ایک سافٹ ٹون ہے۔ اور پھر یا ابتی والا ایکسپریشن تو اس آیت میں بھی موجود ہے۔ تو وارننگ کے اندر بھی محبت اور احترام ختم نہیں ہوا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ بت پرستی صرف باپ دادا کی روایت پر عمل کرنا نہیں ہے بلکہ شیطان کی دوستی یا اس کی کمپینین شپ جو ہے وہ اس کے اندر داخل ہو جانا ہے۔ اور شیطان کا تصور ہر سوسائٹی میں موجود ہوتا ہے، اور کوئی بھی شیطان کو پسند نہیں کرتا، ڈیول کا کانسیپٹ موجود ہوتا ہے ہر سوسائٹی میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ شیطان ہیں یا برے انسان ہیں، بلکہ انجام بتایا ہے خلوص کے ساتھ، اور امید کا دروازہ کھلا رکھا ہے رحمان کی یاد دلا کر۔ تو ایک مثالی بیٹا کیا کر رہا ہے یہاں پہ کہ اپنے والدین کو صرف دنیا کے نہیں آخرت کے خطرات سے بھی آگاہ کر رہا ہے۔ وہ برائی سے نفرت تو کرتا ہے اگر وہ والدین میں موجود ہے، لیکن والدین سے نفرت نہیں کرتا۔ حقیقی محبت انسان کو خاموش نہیں رہنے دیتی جب سامنے والا تباہی کی طرف جا رہا ہو۔ والدین کا احترام اپنی جگہ، مگر حق و باطل مکس نہیں ہوگا، یہ بھی ایک ریالٹی ہے۔ ایک مثالی بیٹا آخرت کے نقصان کو دنیاوی ناراضگی سے بڑا سمجھتا ہے، تو یہ بات ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن یہاں سے بھی یہ پوائنٹ نکل آتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یعنی باپ، سورہ مریم کی آیت نمبر 46 آپ کی اسکرین کے سامنے کھلی ہوئی ہے، باپ نہیں مانا، بہت برا بھلا کہا، دھمکی دی اور گھر سے نکال دیا۔ سورہ مریم آیت نمبر 46، قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ اور اس نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہو گیا ہے؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ یعنی مار دینے کی دھمکی دی اور گھر سے نکال دیا، غصے والا جواب بغیر کسی دلیل کے۔ کوئی سوال، اتنی ڈسکشن کی ہے نا پیچھے، کوئی سوال نہیں پوچھا، کوئی ڈسکشن نہیں کی، بس فیصلہ سنا دیا۔ ہم یہ ساری بات چیت جو ابراہیم علیہ السلام کی ابھی سن رہے تھے ایک مثالی بیٹے کے طور پر، کہ اپنے باپ کو جو حق کی دعوت دے رہا تھا، تو اس کے انداز سے یہ ہمیں یعنی یہ یقین ہونے لگتا ہے کہ والد تو اب مانا کہ تب مانا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ایسا نہیں بھی ہوتا، موسٹ کیسز میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو اب مثالی بیٹا کیا کرے اس سچویشن، یعنی ایک سچویشن تو گزر گئی نا کہ جہاں وہ دعوت دے رہا ہے، لیکن اب باپ نہیں مانا کیا بلکہ اس نے اس کو گھر سے ہی نکال دیا، دھمکی الگ دی جان سے مارنے کی۔ تو اس سچویشن میں اب بیٹا کیا کرے؟ تو یہ وہ سچویشن ہے جہاں پہ اکثر نوجوان ٹوٹ جاتے ہیں۔
تو دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں ملت ابراہیمی کیا لیسن دیتی ہے۔ آپ سوچیں یہ ساری سچویشن جو ابھی ہم نے ڈسکس کی کہ کوئی اور نوجوان ہوتا تو کیا ریئیکشن دیتا۔ میں اتنی محبت سے آپ کو بھلائی کی دعوت دے رہا ہوں، یا ابتی بول بول کر میرا منہ سوکھ گیا ہے، اور آپ الٹا مجھ پر برس رہے ہیں۔ پڑے رہیں، آپ یہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ اصل میں تو آپ شیطان ہیں۔ رحمان آپ جیسوں کو کیوں منہ لگائے گا؟ آپ بس بہت بڑے، یعنی آپ ہی گمراہ ہیں۔ جب سارے بت پرستوں کے ساتھ آپ کو جہنم میں پھینکا جائے گا تب آپ کو پتہ چلے گا۔ تو یہی ہوتا، یہ ہو سکتا تھا کہ ایک بیٹا یہ ریئیکشن دیتا، یا پھر یہ نہ ریئیکشن دیتا تو کندھے اچکاتا، پاؤں پٹکتا اور منہ بسور کر خاموشی سے نکل جاتا۔ مگر یہاں پہ بھی ابراہیم علیہ السلام ایک مثالی بیٹے کے روپ میں ہی نظر آتے ہیں، اور معلوم ہو جاتا ہے کہ یا ابتی صرف زبان سے ادا کیا ہوا ایک کلمہ نہیں تھا، بلکہ ان کی اصل سوچ تھی، اصل محبت والی سوچ تھی۔ یہ ان کا اپنے والدین کے بارے میں اصل ورلڈ ویو تھا۔ تو سورہ مریم کی آیت نمبر 47 دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ، کہتے ہیں آپ پر سلامتی ہو، دعا دی ہے آگے سے کہ ابا جان آپ سلامت رہیں۔ حالانکہ باپ بیٹے کو سنسار کرنے پر تیار ہے، اس کی جان کے در پہ ہے، اس پر بھی یہ عالم کہ یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں تو اللہ کرے آپ بھی ہلاک ہو جائیں، نہیں، بلکہ سلامت رہیں۔ یعنی آپ کی سختی میرے اخلاق کو تبدیل نہیں کرے گی۔ اور مزید کیا کہا، سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا، کہ میں عنقریب آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا یا پھر کرتا رہوں گا۔ تو یہ ہے کہ بے شک میرا رب مجھ پہ بہت مہربان ہے۔ یعنی ایک ایک تو یہ پیغام دے دیا یہ بات کر کے کہ میرا دین مجھے ایسے ہی اخلاق کا درس دیتا ہے، جس دین کا میں پیروکار ہوں نا ابا جان، وہ مجھے ایسے ہی اخلاق کا درس دیتا ہے۔ کیونکہ اگر بیٹا باپ کو بات سمجھا رہا ہے اور باپ آگے سے نہیں سمجھ رہا اور اس طرح کا ریئیکشن دے رہا ہے جس طرح آزر نے دیا ہے، تو ایک باپ بھی بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ آگے سے میرا بیٹا پلٹ کر مجھ پہ کس طریقے سے اٹیک کر سکتا ہے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں ہے، سرپرائزنگلی اس کے لیے سرپرائز ہوگا کہ اس نے تو آگے سے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے بات کی نا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، کہ بیٹا ایک رسول ہے اللہ کا، اور رسول کا انکار کر کے انسان اپنے آپ کو مغفرت سے دور کر لیتا ہے۔ تو ریجیکشن کے بعد بھی خیر خواہی، ٹھیک ہے، ریجیکشن باپ کی طرف سے ریجیکشن ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، خیر خواہی کا ہی درس دے رہے ہیں۔ مائک آف کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہم کہاں تھے؟ اچھا، سو اب ہم لیسنز اس میں سے نکالیں گے کہ کیا لیسن نکلتے ہیں اس چیز میں ہمارے لیے۔ اچھا جی، تو ایک مثالی بیٹا رد عمل میں اپنا اخلاق نہیں کھو رہا۔ والدین کی سختی اولاد کو بدتمیز ہونے کا لائسنس نہیں دیتی۔ ایک مثالی بیٹا تعلق ٹوٹنے کے بعد بھی دل میں نفرت نہیں پالتا۔ محبت اور ادب کا ویسے بھی امتحان تو والدین کے سامنے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سخت ہو چکے ہوتے ہیں سامنے سے، جیسے آزر جیسا باپ ہو۔ ایک مثالی بیٹا اپنی خیر خواہی والدین کے رویے سے مشروط نہیں کرتا۔ ضروری نہیں ہے کہ حجت بازی کا جواب حجت بازی سے دیا جائے، جیسے کہ میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ میں نے آپ کو اس طرح سے دعوت دی اور آپ آگے سے میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں، یہ حجت بازی ہوتی ہے آگے سے، تو نہیں دیا۔ بعض اوقات سلام کر کے پیچھے ہٹ جانا بھی ایک وقار کی علامت ہوتا ہے۔ ایک مثالی بیٹا اپنے والدین کے لیے دعا کرنا نہیں چھوڑتا، اور ہمیں ایک دعا کی تلقین کی گئی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ان دونوں پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں جو انہوں نے اپنے والد کے لیے مانگی وہ قرآن میں موجود ہے، سورہ شعراء کی آیت نمبر 86 ہے، وَغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِينَ، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں میرے والد کو بخش دیں، بے شک وہ راستہ بھٹکے ہوئوں میں سے ہے۔ اور سورہ ابراہیم میں جو آنے والی دعا ہے جو بہت جامع ہے اور ہماری نماز کا حصہ ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین لیوم یقوم الحساب، تو یہ دعا بھی ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہوئی، والدین کا ذکر ہے اس میں۔ تو یہ دعائیں یہ سبق دیتی ہیں کہ ایک بیٹے کا ورلڈ ویو اپنے باپ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام گھر اور وطن چھوڑ رہے ہیں اب، اور اپنا تعلق اللہ سے جوڑ رہے ہیں جو کہ سب کو سہارا دینے والی ذات وہی ہے۔ تو سورہ مریم کی آیت نمبر 48 دیکھتے ہیں، وَآتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا،
اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہو ان سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں، اور میں اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا، مجھے امید ہے کہ میں اس سے دعا مانگ کر مایوس نہیں رہوں گا۔ تو ایک مثالی بیٹا حق کی خاطر باؤنڈریز سیٹ کر سکتا ہے۔ ایک مثالی بیٹا باطل سے الگ تو ہوتا ہے مگر انتقام لینے والا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار عزت اور وقار کے ساتھ ڈسٹنس اختیار کرنا بھی ایک حکمت عملی ہوتی ہے۔ ایک مثالی بیٹا اپنی ڈیپینڈنسی یا اپنا انحصار والدین پر نہیں، صرف اپنے اصل مالک پر رکھتا ہے۔ تو یہ ہے ملت ابراہیم ایک مثالی بیٹے کے طور پر۔ اب ہم کچھ ماڈرن سینیریوز کو ڈسکس کرتے ہیں جہاں پہ یہ کچھ ایسے پرابلمز ہیں جو ہمیں عام نظر آتے ہیں، جس میں پہلا فیکٹر ہم جو ڈسکس کریں گے وہ یہ ہوتا ہے کہ دین ورسز فیملی پریشر۔ یعنی شریعت جو ہے نا وہ بالغ اولاد کو اپنا جیون ساتھی منتخب کرنے کا حق دیتی ہے، اس کے اصول بھی دیتی ہے۔ تو اگر ایک لڑکا یا لڑکی کسی جائز انسان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، دین اور کردار بھی موجود ہے ان کے اندر، ٹھیک ہے، اور کوئی ایسی بری بات نہیں ہے۔ والدین کو کانفیڈنس میں لیتے ہیں کہ رشتے کی بات چلائیں، مگر والدین صرف ذات، خاندان، سٹیٹس، برادری یا لوگ کیا کہیں گے کی وجہ سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ پھر کیا کریں؟ بچے کیا کریں؟ تو ملت ابراہیمی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ پہلے تو حکمت سے قائل کرنا، جیسے کہ آج ہم نے پڑھا۔ لیکن اگر نہیں مانتے اور کہیں پر بھی کھونٹا باندھنے پر تیار ہیں کیونکہ ان کی اناب اس میں آ گئی ہے، لیکن وہاں نہیں باندھنا چاہتے جہاں اولاد کہہ رہی ہے، اور ایموشنل پریشر ڈال رہے ہیں، تو بھی بدتمیزی نہیں ہو سکتی، اس کی اجازت نہیں ہے، بے ادبی کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن پوری زندگی ایک ایموشنل پریشر پر بھی قربان نہیں ہو سکتی، یہ بھی ایک الگ حقیقت ہے۔ تو وہ یا تو اگر قربان کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، کر لیتا حوصلہ ہے، اور اگر نہیں کر سکتے اور غلط ایک فیصلہ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے ان کے حق میں، تو پھر وہ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں شرعی حدود میں رہتے ہوئے، یعنی نکاح کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود والدین سے کٹ آف نہیں کیا جائے گا، ان کی توہین نہیں کی جائے گی، بلکہ ایون بعد میں بھی جب تک وہ مان نہیں جاتے منانے کی سنسیئر کوشش کرتے رہنا ہوگا۔ دوسرا ایک سینیریو آتا ہے کہ اگر والد کوئی ایسا کاروبار کرتے ہیں جس میں سود، کالا دھن، فراڈ اور رشوت وغیرہ شامل ہے، اور بیٹا اس بات کو جانتا ہے مگر والد کی خواہش ہے کہ اب میرا بیٹا گدی پر بیٹھے، تو پھر کیا کریں گے؟ تو یا تو والد کو بتا دیں کہ میں بزنس تو سنبھال لوں گا مگر طریقہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا، اور اگر وہ نہیں مانتے تو ملت ابراہیمی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ والدین کی اطاعت تو ضرور ہوگی مگر اللہ کی اطاعت کے نیچے نیچے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اگر وہ تمہیں مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ شرک کر کہ جس کا تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے، تو ان دونوں کی بات مت مان اور دونوں کے ساتھ دنیا میں معروف طریقے سے رہ۔ تو ان انکار کرنا ہے اس وقت کیونکہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف کام ہے۔ اگر وہ کوئی ایسا کام کہنے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے تو نہیں ماننا، مگر اللہ نے کہا ہے دنیا میں معروف طریقے سے رہنا ہے، عزت کے ساتھ ان کو رکھنا ہے، تانے نہیں دینے ان کو۔ بلکہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو ایک آرگیومنٹ دیا تھا نا کہ شیطان کے ساتھی مت بنیے، وہی والا آرگیومنٹ دیا جا سکتا ہے، لیکن لب و لہجہ ابراہیمی ہوگا، حکمت ابراہیمی ہوگی۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جیسے جس کو ہم کہتے ہیں کہ دین ورسز ایموشنل مینیپولیشن، کہ سسر کہے کہ بہو کو طلاق دے دو کیونکہ یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہے ہمارے یہاں۔ تو اگر بہو دیندار ہے، ظلم نہیں کر رہی، بیٹے اور بہو کے تعلقات اچھی ہیں، اور صرف ایک ایگو کلیش آ گیا ہے کیونکہ باپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں عام طور پہ گھروں کو، اور یہ دباؤ ڈالیں کہ طلاق دے دو ورنہ کاروبار سے الگ کر دوں گا، گھر سے نکال دوں گا تمہیں، میں مطلب کیا ہوتا ہے نا، معاف نہیں کروں گا، یا بتی دھارے نہیں بخشی جائیں گی، جائیداد سے آگ کرنا، تو بیٹے پر پھر بات ماننا لازم نہیں ہے۔ پھر کیا کہیں؟ سلام علیکہ، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ رازق اللہ کی ذات ہے، کچھ وقت کے لیے مشکل آتی ہے مگر پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ نرمی سے انکار کرنا ہی مناسب ہوگا یہاں پہ، اور ویسے یہ ایک ظلم والی کیفیت ہوگی اس جو سچویشن میں بیوی کو طلاق دے دینا کیونکہ باپ ایسا چاہتا ہے، اور ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ کسی پہ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا بلکہ انصاف کیا جائے گا۔ یہ تو امت مسلمہ کو ان کا جو مقصد ہے اس میں یہ چیز شامل ہے۔ اس کے علاوہ مزید کانفلکٹس میں جیسے کریئر چوائس ہو سکتی ہے، یا لڑکی حجاب کرنا چاہتی ہے، گھر اپوز کرتا ہے، کوئی نوجوان دین کی طرف آنا چاہتا ہے، فیملی پریشرائز کر رہی ہے، تو حل جو ہے وہ ابراہیمی طریقے میں موجود ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ حق ورسز تعلق، یعنی اگر بہو واقعی ظلم کر رہی ہے، ساس سسر سے بدتمیزی کرتی ہے، پیسہ اڑاتی ہے شوہر کا، شوہر سے کے ساتھ بدمزاج ہے، گھر کا نظام اس نے خراب کر کے رکھا ہوا ہے، بچوں کی تربیت پہ برا اثر پڑ رہا ہے، یعنی گھر کا ماحول سارا اوور آل خراب ہو رہا ہے، تو اب اگر ساس سسر یہ مطالبہ کرے کہ بیوی کو طلاق دو، تو پھر اب بیٹا کیا کرے گا؟
تو سورہ نساء میں اس کا ایک حل بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ 3 سٹیپس جو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے نا کہ سب سے پہلے کاؤنسلنگ سمجھانا ہے، یعنی پورے خلوص کے ساتھ سمجھانا ہے، پوری ایفرٹ لگا کے. نہیں مانتی تو پھر بیڈ الگ کر لینا ہے، اور پھر بھی نہیں مانتی تو پھر تھوڑی سی جسمانی سزا بھی ہے اس کے اندر. لیکن یہ ہے کہ والدین پھر بھی رائے دے سکتے ہیں، اس میں اپنی مرضی امپوز نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ مثالی بیٹا کیا کرے گا کہ اپنے شوہر ہونے کی ذمہ داری بھی سمجھے گا اور اپنے بیٹا ہونے کی ذمہ داری بھی نبھائے گا. پھر جدید سائیکالوجی کا ایک فتنہ ہے آج کل، سوشل میڈیا پر ایک نیا فیشن چل رہا ہے کہ اگر تمہارے والدین تمہیں سمجھتے نہیں ہیں، تم پہ دباؤ ڈالتے ہیں، تمہاری پسند کے خلاف ہیں، تو وہ ٹاکسک ہیں، وہ زہریلے ہیں، ان سے دور رہو. اپنی مینٹل ہیلتھ بچاؤ. تمہارے ماں باپ تمہیں ایموشنلی ہراس کر رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں پھر کیا کرتے ہیں، والدین سے تعلق توڑ لیتے ہیں. تو یہ سب ایک حقیقت ہو سکتی ہے، یہ والدین ایسا کرتے ہیں اس دنیا میں، ایسے بھی ہوتے ہیں. مگر اللہ کا حکم کیا ہے کہ وبالوالدین احسان، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. احسان ہوتا ہے حق سے بڑھ کر دینا. تو سائیکالوجی کا چونکہ دائرہ کار محدود ہوتا ہے اور وہ انفرادیت پسندی پر قائم ہوتی ہے، اور اسلام کا دائرہ کار وسیع ہے، وہ پورے خاندان اور پورے سوشل سٹرکچر کی حفاظت کرتا ہے، اور اسلام کے احکامات حفاظت کرتے ہیں اس کی. تو اگر ٹاکسک کا لیبل لگا کر تعلقات توڑنے لگیں گے تو نسل تباہ ہونی شروع ہو جائے گی. اور اگر والدین ایسے ہی ہیں تو پھر کچھ، جیسے پہلے بات ہوئی کہ کچھ باؤنڈریز سیٹ کی جا سکتی ہیں. ایک ایموشنل ڈسٹینس رکھا جا سکتا ہے لیکن کٹ آف نہیں. یہ اللہ کی طرف سے پھر امتحان سمجھ کر قبول کرنا ہوگا. تو مثالی بیٹے کو پھر ہم نے کیسے دیکھا کہ ایک مثالی بیٹا وہی ہے جو والدین کا ادب بھی قائم رکھے اور حق پر بھی قائم رہنے کی جرت رکھتا ہو. نہ ادب کے نام پر اپنی عقل پر تالے لگائے، نہ حق کے نام پر اخلاق چھوڑے، بلکہ دل میں محبت، زبان میں ادب، اور زندگی میں حق کو قائم رکھے. تو آج بھی یہی سبق ہے کہ ہر تعلق، ہر فیصلہ اور ہر دباؤ میں اصل معیار یہ ہو کہ انسان حق کے قریب ہو رہا ہے یا دور ہو رہا ہے. یعنی اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ انسان صرف وراثت میں ملا ہوا ورلڈ ویو لے کر چلتا ہے جیسے ہم نے دیکھا تھا، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ حق کو پہچان کر اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائے، ادب، حکمت اور توازن کے ساتھ. تو پھر سوال وہی ہے ایک اولاد سے کہ یہ ساری باتیں سننے کے بعد بھی ماں دینوں کا کیا ہے تمہارا دین. تو یہیں تک آج کا لیکچر ہے. انشاءاللہ کل دیکھیں گے کہ اگلا سوال کیا ہوگا ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مثالی اولاد بننے کی توفیق عطا فرمائے، حکمت کے ساتھ، اور حق پر رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.